بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آج کل چونکہ امتحانات کے دن چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کر لی جائے، اور ہماری شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ موقع کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی ورد آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا جائے. ہو سکتا ہے یہ وظیفہ پہلے بھی میں نے دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن چونکہ ابھی میں اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ 9th کے اور 10th کے امتحانات دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے چونکہ آج کل بچوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی ہم محنت تو بہت کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ عین وقت پہ ہمیں وہ سوال یاد نہ رہے، یا ویسے بھی ظاہر ابھی بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو بعض دفعہ انسان زیادہ فکر کی وجہ سے، زیادہ یعنی کہ وہ اس کا جو سٹریس ہے، اس سٹریس کی وجہ سے بعض دفعہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو اسی سے میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ اس کے بارے میں ایک وظیفہ جو ہے وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دیا جائے، تاکہ جو آپ پڑھیں، یعنی جو بچے اسٹوڈنٹس پڑھیں، وہ ان کو یاد رہے، کمرہ امتحان میں جا کے وہ بھول نہ جائے. پہلی اس میں بلکہ میں 2 چیزیں عرض کروں گا. پہلی چیز تو وہ بتاؤں گا کہ جو آپ نے اسٹڈی کرتے وقت پڑھنی ہے، یعنی پہلا وظیفہ وہ ہے جو آپ گھر میں یا کسی کوچنگ سینٹر میں یا کمبائن اسٹڈی میں جب آپ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے. اور دوسرا وظیفہ میں آپ کو بتلاؤں گا جب آپ کمرہ امتحان میں یعنی ایگزامینیشن ہال میں اپنے سینٹر میں جائیں گے اس وقت پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز دل میں ڈال دی کہ ایک چیز اور بھی بتلاؤں گا، وہ آپ نے اپنا جو پرچہ ہے، جو آپ کا جو پیپر ہے، وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی آج کا جو آپ کا پیپر ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک وظیفہ، ایک چھوٹا سا ورد، ایک چھوٹی سی آیت وہ پڑھ کر آپ نے اس آنسر شیٹ پر جو آپ نے جس پر پورا پرچہ حل کیا ہے، جس پر جوابات لکھے ہیں، اس پر دم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی افادیت بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو ابھی میں پہلا وظیفہ عرض کرتا ہوں، جو کہ میں نے کہا کہ آپ نے اسٹڈی کے وقت پڑھنا ہے، یعنی گھر پہ جب آپ اسٹڈی کریں گے اس وقت پڑھنا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا، بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ یہ ہے کہ 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ مشہور آیت ہے، اسے آپ دعا کہہ لیں، آیت کہہ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 7 دفعہ یہ پڑھنی ہے. 7 دفعہ سورۃ الم نشرح جو آخری پارے میں ہے وہ پڑھنی ہے. ان تینوں کو 7 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ، یعنی دل والی سائڈ پہ، سینے پہ دل والی سائڈ پر پھونک مار دینی ہے. یعنی آپ نے پڑھا اور یوں پھونک مار دی دل والی سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر. اس کے بعد آپ نے اسٹڈی شروع کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پورے یقین سے، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، بھولے گا نہیں. یہ وظیفہ ہو گیا جو آپ نے گھر میں کرنا ہے. اور انشاءاللہ ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کر دوں کہ کوئی بھی وظیفہ، اس وظیفے سمیت کوئی بھی وظیفہ جب کریں تو پورے یقین سے کریں کہ جو اس کے بارے میں بتلایا گیا انشاءاللہ وہ فائدہ مجھے ہوگا. ایکسپیریمنٹ اور آزمائشی طور پر کوئی وظیفہ نہ کریں، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کا کلام یقین کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہے، آزمانے کے لیے نعوذ باللہ بالکل نہیں ہے. دوسرا وظیفہ، چونکہ جب آپ جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، اپنے سینٹر میں جاتے ہیں تو 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں کہ یار بھول نہ جائے، سوال مشکل نہ ہو، جو وہ ہوتے ہیں ایگزامینر ہوتے ہیں جو اوپر نگران ہوتے ہیں وہ سخت نہ ہوں، کوئی چیٹر جو ہے اس کی وجہ سے ہم نہ پھنسیں. قسم کے جو ہے نا وہ اندیشے اور وہ مسائل ہوتے ہیں دل دماغ میں. تو اس سے بچنے کے لیے، یعنی اس خوف کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ورد میں بتلا دیتا ہوں. وہ پچھلے ورد ہی میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے اس کے بعد آپ نے اس کے لیے بیٹھنا ہے، یعنی کہ پیپر حل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے تمام تر خوف اور یہ جو وسوسے اور یہ جو اندیشے، اور اصل تو ان سب چیزوں کا جو مرکز ہے وہ خوف ہے، وہ خوف ختم ہو جائے گا.
پھر بھی اگر کوئی وسوسہ دل دماغ میں آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے تو اپنے اوپر پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اپنا پیپر حل کریں گے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ پیپر کر لیں گے، پیپر کر کے فارغ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے، میں آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور وہ آپ یاسین شریف سے دیکھ بھی لیں، آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دی جائے گی۔ وہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ نے اپنے آنسر شیٹ پر دم کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو مرحلہ وار 3 چیزیں بتلا دی، ایک گھر میں تیاری کے وقت، ایک پیپر شروع کرنے سے پہلے، اور تیسری پیپر حل کر لینے کے بعد۔ اچھا، یہ جو تیسری بتلائی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو پرچہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی بغیر زیادہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مین ریف نکالے بغیر، اس پر اور نہیں تو کم از کم پاسنگ مارکس ضرور دے دیے جائیں گے آپ کو، آپ فیل ہونے سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ اچھی پوزیشن لے کر پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے حل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو آگے جہاں جہاں چیکنگ ہوگی، جہاں پر ری چیکنگ ہوگی، جہاں پر اس کی مارکنگ ہوگی، وہ بہت زیادہ اس کی مین ریف نہیں نکالیں گے، بلکہ بس وہ خالی دیکھیں گے فارملی سا، اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے اور آپ کو پاس کر دیں گے۔ یہ 3 وظائف آپ نے ابھی کرنے ہیں امتحانات دینے سے پہلے یا امتحانات کے دوران۔ جب انشاءاللہ یہ امتحانات مکمل ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ وظیفہ بتلاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ بہتر سے بہتر پوزیشن لینے میں کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام طلباء اور طالبات کو، جتنے ہمارے بچے اس وقت پیپر دے رہے ہیں، پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، ان سب کو کامیاب فرمائے، اور جو ہمارا حقیقی امتحان ہے جو اگلے جہان میں ہونا ہے، جس کا یعنی کہ رزلٹ اگلے جہان میں ملنا ہے، ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی بھی اسی طرح سے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله